کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات، اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین اور ذوی الحقوق، ذوی الاحسان، ذوی المنن کہ جن کی زحمتوں کے نتیجے میں آج ہم اس مذہب حقہ کے اوپر ثابت قدم ہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ نبر روایتی کہ جس کے آثار یہاں دکھ رہے ہیں، شب ولادت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ میں نے ابھی مغرب میں مولانا یاسین صاحب جہاں پر ہیں وہاں پر بھی عرض کیا کہ اصل ہے اس گھر کا تذکرہ، جس گھر کے احسان تلے کائنات ہے، زمین والے بھی آسمان والے۔ زمین والے یہ محسوس کرتے ہیں اگر معرفت ہو جائے کہ ہم پر احسان زیادہ ہیں، اور آسمان والے ان کو یہ احساس ہے کہ وہ اہل بیت کے احسان تلے ہیں، ان کی نیکیوں کے نتیجے میں ہیں، ان کی تسبیح کے نتیجے میں ہیں، ان کی حمد و ثنا اور ان کی تحلیل کے نتیجے میں ہیں۔ جن کو خود تسبیح نہیں آتی تھی، اس گھرانے نے تسبیح کی تو تسبیح ہے۔ وہ آسمان والے جن کے وجود کا مقصد اور جن کی زندگیوں کا مشغلہ سبوحن قدوسن، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا رکوع کی حالت میں ہیں
یا قیام کی حالت میں ہیں یا سجود کی حالت میں ہیں. ملائکہ کی کیفیت عبادت اس بز میں کہ جہاں سوائے حمد و ثنا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ بزم بھی ایک مرتبہ اگر اس گھرانے کا کہیں اجتماع ہو جائے تو وہ بزم بھی بکھر جاتی ہے، اور اس میں افتراقی کیفیت ہے. یہ افتراق کسی مرکز اتحاد کی جاذبیت کا نتیجہ ہے کہ وہ وہاں سے نیچے اترنا چاہتے ہیں. جن کا کام ہی حمد و ثنا ہے، جن کا کام ہی تسبیح و تہلیل ہے. بھئی ہم اور آپ کبھی تسبیح میں مشغول ہیں، کبھی اور کوئی کام میں، تو کوئی راجح ترجیح والی عبادت نظر آئی، اچھا کام نظر آیا، تو ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی کو چھوڑ کر، مثلا ابھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر میں عبادت میں مشغول تھے. آپ نے کہا نہیں، امام باڑے میں مسجد میں مولانا صاحب آئے میں تقریر کر رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، آج واعظ بیان کر رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر کا وہ مشغلہ چھوڑا جو خود عبادت میں تھا، آپ آ گئے. گھریلو زندگی میں تلاش معاش، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم، یہ سب کچھ عبادت ہے. لیکن اس کے باوجود جب مساجد امام باڑوں میں کچھ اس طریقے کے تذکرے آپ کو پتہ لگے تو آپ نے وہ عبادتوں کے وہ اپنی زندگی کے روزانہ والے مشغلے چھوڑ دیے. لیکن جو بزم ملائکہ میں گفتگو ہو رہی ہے وہ تو سوائے عین عبادت ہے، تسبیح ہے، تہلیل ہے، حمد ہے، ثنا ہے، جن کے وجود کا مقصد یہی بتایا جا رہا ہے، یا سجود کی حالت میں، یا رکوع کی حالت میں، یا قیام کی حالت میں، یہی ہے نا. اب وہ جب نیچے اترنا چاہ رہے ہیں تو ان کا قیام رکے گا نا، ان کا سجود رکے گا نا، ان کا رکوع رک جائے گا نا. آپ بتائیں نا. اچھا ہم جیسے ہیں بھی نہیں کہ معاملہ غلط کر لیں، ایسا بھی نہیں کہ معاملے میں ہم گھاٹے میں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں گھاٹا ہو جاتا ہے زندگی میں. وہ نوری مخلوق ہے جہاں امکان خطا نہیں ہے، وہ معاملہ گھاٹے کا نہیں کر سکتے. پوری طرح توجہ کیجیے گا. چاہے سید سجاد علیہ السلام کا تذکرہ ہو یا مرکز خاندان اہل بیت کا تذکرہ ہو، ہم اصل کا تذکرہ کر رہے ہیں. فارسی مقولہ ہے، وقتی صد آمد 90 پیشماس. جب 100 کو آپ نے لے لیا تو 90 تو آپ کے پاس آ ہی جائے گا، ہے نا. علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ ان سے پوچھئے گا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. تھے 2 بیٹے، صیغہ جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہ بنوہا یعنی اس بنو میں سید سجاد علیہ السلام ہیں. وگرنہ کہا جاتا وہ ابناہا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا. سلوات دے. یہ عالم مادہ کی جنگ چل رہی ہے بہت زمانے سے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا دم ہے، یا اس تذکرہ نور میں دم ہے کہ اس موانع معدی میں دم ہے. اور یہ منور صاحب گواہ ہیں، بہرحال انہی کو صرف گواہ بنا سکتے ہیں کہ ادھر کئی سال سے اس بیماری میں مبتلا ہیں. لیکن ہم نے بھی طے کر رکھا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ یہ کتنا ستائے گی. تو صحیح یہ خود ہار کر کے ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے.
صحیح میرے دوستوں، بچوں جوانوں صرف متوجہ رہے گا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جب یہ ایک جگہ جمع ہو گئے تو وہاں والے لوگ جو نمازوں میں، عبادتوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں تھے، انہوں نے کہا پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں نیچے۔ تو یہ بتائیے جب وہ نیچے اتریں گے تو ان کی عبادتیں تو چھوٹ جائیں گی نا، ان کی نمازیں تو رکیں گی نا، ان کے قیام تو رکیں گے نا، ان کے رکوع تو رک جائیں گے نا۔ اور میں نے عرض کیا کہ کوئی سودا گھاٹے کا وہ کر نہیں سکتے۔ اس کا مطلب وہ قیام کی حالت، وہ سجدے کی حالت، وہ رکوع کی حالت ایک طرف، اور یہاں پر آ کر کے ان کا چھٹا بن جانا وہ ایک طرف۔ اس کا مطلب اس چھٹے بننے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ کہیں پلس ہے اس قیام کی اور اس قعود کی اور اس سجدے اور رکوع کی حالت سے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اچھا، اپنے بچوں جوانوں کے لیے، بزرگوں سے ہم کبھی گفتگو نہیں کرتے، ماشاءاللہ بڑے بڑوں کو انہوں نے سنا ہوا ہے، بالکل سامنے کی بات۔ اچھا، کتنے قیام کر رہے ہیں ملائکہ؟ لاکھوں، کروڑوں، ملینوں، صحیح ہے؟ نہ جانے کتنے ملائکہ سجدے کی حالت میں ہوں گے، نہ جانے کتنے ملائکہ قیام اور رکوع کی حالت میں ہوں گے۔ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں؟ بتائیے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پلس پوائنٹ، یہ معاملہ گھاٹے کا نہیں کر سکتے۔ ارے وہ کروڑوں ملینوں جو قیام و قعود و سجود کی حالت میں ہیں، ان کا تذکرہ یہاں سے نہیں ہوتا، اس ایک کا ہوتا ہے جو ان کا چھٹا بن گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اچھا، بات آ گئی ہے تو اب سن لیں۔ اس کہکشانی دنیا میں نہ جانے کتنے ستارے ہیں، کبھی آپ نے تذکرے سنے؟ یہ ہمارے برادران سرزمین شام کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو عرب شعراء سے باقاعدہ واقفیت ہوگی۔ جو عرب شعراء مداح اہل بیت یا قصیدہ خوان گزرے ہیں، آپ ذرا پوچھئے کہ کسی عرب شاعر نے ستاروں کی مدح سرائی کی ہو؟ اردو ادیبوں سے پوچھئے کہ جن کو مزاج ادب اور ذوق و شوق وہ رکھتے ہوں اور وہ ستارے نکلنوں کا قصیدہ پڑھیں، نہیں، ملینوں ستارے، لیکن ستاروں کا تذکرہ نہیں ہے، ستاروں کی چمک کا تذکرہ نہیں ہے، ستاروں کی دمک کا تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، روزانہ سورج نکلتا ہے، بتائیے کسی شاعر کو کہ وہ کہے جنوری کی پہلی صبح میں سورج نکلا، فروری کی پہلی تاریخ کو سورج نکلا، نہیں، لیکن ایک مرتبہ یہی سورج ڈوب کر جب دوبارہ نکلا تو سارے لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب سورج کا نکلنا لائق مدح نہیں، سورج کا ڈوبنا لائق مذمت نہیں، اما کس کے اشارے پر ڈوبا، کس کے اشارے پر ڈوبا وہ سورج نکلا، یہ لائق مدح بن گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اچھا، اپنے بچوں سے قدر شناسی کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکال لینا علی علیہ السلام کے لیے تو بہت بڑی فضیلت کی تو بات نہیں ہے۔ بتائیے علماء، حضرت علی علیہ السلام کی ذات کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال لینا کوئی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس ڈوبے ہوئے سورج کا دوبارہ نکلنا
سورج کے لیے فضیلت کی بات ہے. میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ بے شعور یہ مخلوق ہے. صحیح ہے؟ بے شعور مخلوق ہے، اس کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن وقت کے امام کی اگر معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہو تو خدا اختیار بھی دے دے گا. ہے نا؟ ڈوبنا نہ اس کا ڈوبنا اس کے اختیار میں، نہ اس کا نکلنا اس کے اختیار میں. لیکن وقت کے امام کی معرفت اور اس کی اطاعت کی منزل میں ڈوبے ہوئے سورج نے نکل کے بتایا کہ اگر وقت کا امام ہمیں اشارہ کر دے تو ہمیں اپنی فطرت کو بدلنا ہوگا، اپنی خاصیت کو بدلنا ہوگا، اپنی ہویت کو بدلنا ہوگا، اپنی ماہیت کو بدلنا ہوگا. اگر جذبہ اطاعت ہے تو قدرت وہ عطا کرے گا. صلوات بر محمد. الحمدللہ ہمارے یہ جوان، ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کے پروگرام جوانوں کی وجہ سے بڑے کامیاب ہیں. ہونا بھی چاہیے. جس بستی میں جتنے علماء ہوں سب جوان ہوں تو پھر جوانوں میں تو اسی طریقے سے ہونا ہی چاہیے. رنگ و روپ و حرکت و تحرک و انرجی. البتہ عالم دین کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. پتہ ہے آپ کو؟ ضعیفی اور جوانی سن اور سال کے گزرنے سے نہیں ہے. اور اگر سالوں کی زیادتی کا نام بڑھاپا ہو اور سالوں کی کمی کا نام جوانی اور بچپنا ہو تو بھی کربلا کے میدان میں آپ ذرا چن کر کے بتائیے کہ میدان میں جب کوئی آیا تو وہ آتے ہوئے بوڑھا نظر آ رہا تھا اور آتے میں بچہ نظر آ رہا تھا. صحیح ہے؟ جبکہ سن کے اعتبار سے 80 سال کا بوڑھا بھی وہ ہے، وہاں 13 سال کا بچہ بھی ہے اور 24 سال کا جوان بھی ہے اور گود کا آغوش مادر کا علی اصغر بھی ہے. لہذا یہ محوریت جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہے، اسی باغ زہرا کے ایک گلدستے کا نام ہے سید سجاد. جناب فاطمہ زہرا کے کمالات کے دور سید سجاد میں جو نکھار کا رخ ہے، اس رخ نکھار اور حسن و جمال و جلال کا نام ہے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہ کس درخت کی شاخیں ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ جس کی اصل رسالت رسول اکرم ہے، جس کی شاخیں، جس کے پھل ائمہ ہیں اور جس کے پتے انشاءاللہ کہ سنخیت اور نسبت برقرار رکھیں تو ہم اور آپ ہوں گے انشاءاللہ. وہ ابیہاں ہیں، اصل ہیں، جڑ ہیں، بنیاد ہیں. علماء نے کے جو معانی بیان کیے ہیں، ہر معنی میں و ابیہا کو تلاش کیا ہے کہ اس کی تفسیر اور تعویل اور ایکسپلین کریں. ایک معنی بیان کیے ہیں کے طاقت اور قدرت کے. سبب قدرت، سبب طاقت، انرجی. فاطمہ ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی طاقت ہے، فاطمہ اپنے باپ کی قدرت ہے.
اس کو سمجھانا تو بہت مشکل نہیں ہے نا. رسول اکرم کسی خاص دور کے لیے نہیں آئے ہیں, کسی ایک خاص وقت کے لیے آپ نہیں ہیں. آپ کا پیغام تا قیامت اپنی پوری قدرت و توانائی و طاقت کے ساتھ اسی طریقے سے باقی رہے گا. ہر دور میں رسول کی کون طاقت بنا اور باقی ہے بتائیے. رسول کے دور میں جناب فاطمہ زہرا, علی ابن ابی طالب, اور اس کے بعد جب علی نہیں تو اس زمانے میں طاقت رسالت, قدرت رسالت امام حسن مجتبی. تیسرے امام کے دور میں امام حسین علیہ السلام, سید سجاد علیہ السلام کے دور میں سید سجاد علیہ السلام. طاقت اور قدرتیں ہیں رسول اکرم کی. اور میں یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ جب مصائب نہیں ہیں, توجہ کیجئے گا, جب اس کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ اور شام سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جنگ ہار گئے, تو بظاہر اس قیدی نے کہا تھا سر بلند کر کے, جس کا توق کی گرانی سے اب تک سر جھکا ہوا تھا, جب دین محمدی پر کسی نے حملہ کیا تو اس پورے بارے توق ظلم کو اٹھانے کے بعد سر بلند کر کے کہا ٹھہرو, ابھی فیصلہ مت کرو کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا. اذان کا وقت آنے دو, جب گلدستہ اذان سے اذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تب پوچھیں گے کہ بتاؤ جنگ ہارے ہو کہ جیتے ہو. ایک صلوات بتائیے. اس دور میں رسول اکرم کے دین کی قدرت کون ہے, اس کا کیا نام ہے؟ سید سجاد. یہ ہے کون سید سجاد؟ فرزند زہرا, جس نے یا تمام ائمہ نے جنہوں نے فخر کیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف جو ان کی نسبت ہے. 11ویں امام نے کیا فرمایا؟ نحنو حجج اللہ علیکم, ہم سب کے سب تم سب لوگوں کے اوپر حجت خدا ہیں. وجدتی فاطمہ حجت علینا, میری دادی فاطمہ ہم لوگوں پر حجت ہے. اب اس کو ہم چند جملوں میں کوئی ایکسپلین کر سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. معصوم کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حجت قرار دیا جاتا ہے, امام, وقت کا امام, حجت خدا. میں نے کسی گھر کی مجلس میں یہاں کہا تھا, وہ دہرا رہے ہیں یہاں پر, ایک خاص مرحلے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حجت زمان تھی. ایک خاص مرحلے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حجت زمان تھی. ان کی ایک خاص ذمہ داری تھی, منصب ولایت کو رسالت سے لے کر اس عہدہ ولایت کو امامت تک منتقل کرنا. اس میں اصل حفاظت منصب ولایت ہے, اور رسالت اور امامت کے درمیان جو رابطہ ہے, اس رابطے کا کام کیا ہے فاطمہ زہرا سلام. وقت کے امام کی حفاظت ہوگی
تو یہ منصب ولایت منتقل ہوگا۔ لہذا اس وقت کے امام کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ آج اگر وقت کا امام زندہ ہے تو امام زمانہ کی خصوصیتوں میں سے ہے وَمِنَّا مہدی من ولد فاطمہ۔ مہدی تنہا ہوتا تو مان لیا جاتا کہ شاید کوئی نسبت کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن جہاں تذکرہ کیا گیا وہاں کیا کہا گیا؟ المہدی من ولد فاطمہ۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا مضطرب الحال تھی، قلب آپ کا محزون تھا، تو اس وقت رسول اکرم نے جو بشارتیں دی ہیں ان بشارتوں میں سے یہ ہے اما ترزینا، اے میری بیٹی کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ تمہاری اولادوں میں امامت رکھی گئی، تمہاری نسل میں امامت رکھی گئی ہے اور تمہاری نسل میں مہدی ہے؟ یعنی تمہارے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے مہدی۔ طاقت ہے، قدرت ہے رسالت کی۔ وگرنہ مجھے بتائیے کہ ابھی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، احساس ضعف ہو، کمزوری کا احساس ہو، میں کیا کروں گا؟ بھائی بدن میرا ضعیف ہو رہا ہے، کمزوری کا احساس ہو رہا ہے، تو کوئی وٹامن لیں گے، کوئی طاقت کی دوا کھائیں گے کہ بھئی یہ لے لیجئے، وہ انار کھا لیجئے، اس کا شربت پی لیے، اس کا شربت پی لیے۔ نس سے معصوم ہے۔ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بعرض معذرت، یہ بدن میں ضعف، لیکن آپ کا رخ فاطمہ کے گھر کی طرف، اور ایسا نہیں کہ زمانہ رسالت میں طبیب نہیں تھے، اطباء نہیں تھے، لوگوں کا علاج نہیں کرتے تھے۔ اگر بدن کے علاج کے لیے مراجعہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ضربت لگی علی ابن ابی طالب کے سر کے اوپر تو طبیب کو بلایا گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ بتائیں آپ۔ لیکن رسول اکرم کا کسی طبیب کی طرف مراجعہ نہ کرنا، کسی اپنے گھر میں نہ جانا، شربت کی درخواست نہ کرنا، انار کا شربت لے آؤ، سیب کاٹ کے دے دو، واہ واہ واہ، ایک خاص گھر کی طرف جانا اور ایک خاص خاتون سے کہنا انی اجد فی بدنی ضعفا، اگر یہ جملہ کسی اور کے گھر میں جا کر کے کرتے جو ان کا گھر تھا اور وہاں گھر والیاں موجود تھیں تو اس ضعف کا انہیں احساس بھی نہ ہو پاتا کہ رسول اکرم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہاں کہا کہ جہاں پتا ہے کہ اگر ہم کو احساس ضعف ہو رہا ہے تو یہ ضعف کیسے دور ہوگا؟ یا فاطمہ تعیتینی بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی میرے لیے وہ چادر یمانی لے کر کے آؤ اور اڑھاؤ، تم اڑھاؤ، فغطینی، تم اڑھاؤ۔ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی ننھے سے بچے ہیں کیا؟ یہ چادر لا کے دے دی، لے آؤ چادر، چادر ہمیں دے دو، نہیں ہے۔ روایت کے جملے فاطمہ چادر یامانی لاؤ اور ہمیں اڑھاؤ۔ اے فاطمہ تم ہو ہماری انرجی، تم ہو طاقت کا سبب، تم ہو قدرت کا سبب۔ فغطیتہ، ہم نے اس کو اڑھایا، اور جب تک احساس ضعف رہا اس وقت تک آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی۔
جب اس ذوف کا اعلان ہو گیا کہ وہ تمام اعضائے رسالت جمع ہو جائیں، بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سب کے آنے کا انداز ایک، سب کے اعلان کا انداز ایک۔ علماء بیٹھے ہیں، بعد میں ان سے تفسیر پوچھئے گا، ہم تو چند جملے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلا بیٹا آیا، اس نے کہا یا اماں انی اشم عندک راحیۃ طیبہ، مجھ کو آپ سے خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے۔ آقا صاحب عربی تنگ تو نہیں ہے نا؟ ایسی باؤنڈ لینگویج تو ہے نہیں کہ محدود الفاظ ہوں، اس کے لیے نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، آ کر کے بیٹا کہہ رہا ہے مجھ کو آپ کے نزدیک سے خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ کو اس گھر میں خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے۔ خوب اس کے بعد آنے والے نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، ہاں ہاں خوشبو رسالت کا جواب ہوا، اس چادر کے نیچے تمہارے نانا جان ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام پہنچے، اور پھر سلام، اور پھر بلایا، اور پھر آ کر یہ سب چیزیں توجہ کیجئے جو روزانہ اور شب جمعہ ہم لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، اس نے بھی وہی جملے تکرار کیے، انی اشم عندک، آپ سے۔ اس کا مطلب ہوا۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے، ہے نا، وہ آ کر کے یہ بچے تھے، لیکن اب گھر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ رہے ہیں، انہوں نے بھی وہی فرمایا، انی اشم عندک، آپ سے، راحیۃ طیبہ کأنہا راحیۃ اخی وابن امی۔ بچوں نے کیا کہا تھا؟ کأنہا راحیۃ جدی۔ اس کا مطلب خوشبو ایک ہے، گھر سے خوشبو نہیں ہے، فاطمہ سے خوشبو ہے۔ اصل ہے نا فاطمہ؟ اور اس کے بعد اب سب جمع ہو گئے، اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہنچ رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ پورا ماجرا کہ جس کا تذکرہ کل کیا تھا، یہ جب ساری خوشبوئیں جمع ہوئیں تو اب حیران ہے جبریل کہ یہاں تو جس خوشبو تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس خوشبو کا نام کیا دیں؟ یا رب ومن تحت الکساء، ناموں سے واقف تھے۔ یہ 5 شخصیتیں اگر جمع ہو جائیں تو ان شخصیتوں کو کیا کہیں؟ ان پنجتن پاک کا نام محمد رکھ دیا جائے، ان پنجتن پاک کا نام علی رکھ دیا جائے، ان پنجتن پاک کا نام حسن رکھ دیا جائے، ان پنجتن پاک کا نام حسین رکھ دیا جائے؟ نہیں، ہم یہ 5 فاطمہ ہیں۔ صحیح ہے، علماء بیٹھے ہیں، کل بھی میں نے کہا تھا، آج دوبارہ اس کی تکرار کی ہے کہ تاکہ کوئی کمی ہوگی، بہرحال یہ عرب ملک کے رہے ہوئے ہیں، ان کی ادبیات قوی ہے۔ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں۔ اب اس کے بعد عطف ہے، وَأَبُوهَا۔ اب جب فاطمہ کو ایکسپلین کرو گے، تفسیر کرو گے، فاطمہ کون یعنی باپ، فاطمہ کون یعنی ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے بچے، فاطمہ اور ان کے باپ، یہ ہے فاطمہ۔ میدان مباہلہ میں آگے آگے رسالت، پیچھے امامت، بیچ میں سینٹر پوائنٹ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ آؤ تم میرے ساتھ آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ آج دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا، ہماری اس میدان میں دعا کے ساتھ ساتھ فاطمہ تمہاری آمین کی ضرورت ہے۔ البتہ رسول اکرم مستجاب الدعوات، شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ میدان مباہلہ ہے، یہاں پر حق و باطل کی جیت و ہار کا مرحلہ ہے۔
اس میدان میں فاطمہ تمہاری نسل کے اگر خون کی ضرورت ہے تو میدان مباہلہ میں تمہارے دہن مبارک سے نکلے ہوئی آمین کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجیے وہاں. میں نے عرض کیا ابھی اسی مغربین میں بھی، کل آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں زمینی زندگی کے بارے میں گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے ان کے عملی نمونے سمجھ میں آئیں اور اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. لیکن ہمارا ان سے جو رابطہ ہے، یہ جو نسبت ہماری ہے، یہ جو ہم کو فاطمی کہا جاتا ہے، اگر ہم اس پر خالی جھومتے رہیں، اس نسبت پر، اور اس نسبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، تو بس ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ وہ ہنگامہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها ہے نا، وہ قیامت کا منظر جہاں خدا قرآن میں کہہ رہا انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ہنگام قیامت کا خدا کہہ رہا ہے. خدا اگر کسی کو عظیم کہے تو کیا مطلب ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ہنگام قیامت ایک عجیب مرحلہ ہے، بہت عظیم مرحلہ ہے، جہاں ملائک انبیاء نفسی نفسی نفسی، جہاں وضعت مرضعات ما وضع، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں. یا علی وین انتم، کہاں ہیں ہم لوگ؟ یہ ہے ہنگامے قیامت جہاں مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. لوگ فرار کریں گے، اپنے بچوں سے فرار کر رہے ہوں گے. ہر آدمی تلاش میں ہوگا کہ بہانہ ڈھونڈے، ہم نہیں تھے، ہم کو انہوں نے، ہم کو انہوں نے، ہم کو انہوں نے. اور جس نے سب کو بہکایا وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہے گا ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تو صرف سامنے ان کو لالچ دی تھی، عقل پر تھوڑی نا ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. ایسے ہنگام میں اگر کوئی نہیں بھولے گا اس کو ہم اور آپ بھول سکتے ہیں؟ جس کا باطن اس کے ظاہر سے قوی اور جس کا ظاہر اس کے باطن سے عظیم. باطنها عفو من اللہ وظاہرها رحمت من اللہ. جس کا باطن عفو خداوندی، جس کا ظاہر رحمت خداوندی. برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری اس رحمت کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جس نے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے. تیرے عفو و بخشش اور رحمت، وہ رحمت کہ جو عذاب سے مقدم ہے، جو تیرے غضب سے مقدم ہے. یہ کون سی ذات ہے کہ جس کا باطن عفو الہی ہے، جس کا ظاہر رحمت الہی ہے. وہ ہنگام کہ جہاں خدا کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها، وہاں ایک ذات ہے
جس کے داہنی طرف 70,000 ملائکہ، جس کی بائیں طرف 70,000 ملائکہ، جو ناقے پر سوار ایک خاص قبے میں بیٹھے، پروردگار کی طرف سے منتخب یہ قبہ، اس قبے کی کیفیت ہے باطنہا عفو من اللہ وظاہرہا رحمت۔ آگے آگے مہار جبریل امین، آگے وحید خراسانی فرماتے ہیں آواز آئی غزو۔ یہ روایت صرف آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، کلمات کے فرق کے ساتھ مفہوم یہی ہے، غزو ابصارکم نکسو رؤوسکم، سروں کو نیچا کرو، آنکھوں کو بند کرو۔ فرماتے ہیں یا اہل المحشر، یا اہل الجم، اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں۔ یہ استاد محترم کا یہاں پر ایکسپلین ہے، تفسیر ہے، اس میں آدم بھی ہے، اس میں ابراہیم بھی ہے، اس میں اسماعیل بھی ہے، اس میں یعقوب و یوسف بھی ہے، سب محشر میں موجود ہیں، سب کو خطاب ہے یا اہل المحشر او یا اہل الجم، آنکھوں کو بند کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں آنکھوں کو بند کرنے کا شاید مطلب یہ ہو کہ جس وقت نور فاطمی میدان محشر میں جلوہ افروز ہوگا تو انبیاء الہی کی اور ملائکہ الہی کی آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور بند ہو جائیں گی۔ شاید یہ خبر ہو کہ جس وقت میری کنیز خاص کا ورود ہوگا واحدوں کی میدان محشر میں، تو اب کسی میں صلاحیت نہیں ہوگی کہ جو اس نور کی تاب لا سکے۔ یہ وہ ذات ہے۔ اب یہاں پر سنیں کہ جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے کہ وہ ایسے ہنگامے ہمیں اور آپ کو نہیں بھولے۔ اما کیا شرط ہے، تقاضا کیا ہے کہ آج ہم اس کو نہ بھولیں، اس کے ذکر کو نہ بھولیں، اس کی اولاد کو نہ بھولیں، اس کے نام کو نہ بھولیں، اس کے دین کو نہ بھولیں، اس کی شریعت کو نہ بھولیں کہ الحمدللہ ہمیں یہاں پر ایسے مناظر دکھنے میں آ رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی انشاءاللہ، اور بھی تمام موارد میں، لیکن یہ دوڑ ہے نیکیوں کی طرف۔ کوئی 50% جس کسی نے طے کیا اس میدان کو، کسی نے 60%، کسی نے 70%۔ ہمیشہ اخروی امور میں، آخرت کے امور میں اپنے آگے والے کو دیکھے، پیچھے والے کو دیکھے۔ کبھی یہ نہ سوچے ارے ہم تو اتنے آگے ہیں، یہ لوگ تو وہاں ہیں پڑے۔ انسان کبھی فیلئر کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بناتا، بلکہ جو لوگ میدان سر کر چکے ہوتے ہیں ان کے فوٹوز لگے ہوتے ہیں میدان میں، گولڈ میڈلسٹ کے فوٹوز لگائے جاتے ہیں، لیکن فیلئروں کے کسی یونیورسٹیز، کسی کیمپس میں آپ کو فوٹو نظر نہیں آتا۔ لہذا یہ میدان ہے خیر ہے، نیکیوں کا میدان ہے، دوڑنا ہے ہم کو۔ ہر جگہ کمپٹیشن کی منادی ہے، مگر پازیٹیو کمپٹیشن، نیکیوں میں کمپٹیشن، اس لیے کہ ہم ان نیکیوں کو زیادہ جمع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نیکیوں کے مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ ہم کو جو کچھ ملا ہے ان کے ذریعے ملا ہے، ان کی اولادوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ میدان محشر میں وارد ہیں، آ چکی ہیں، اعلان ہو گیا کہ میرے کنیز خاص وارد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وَنَادَ مُنَادٍ،
ایک منادی ندا دے گا اور اس کے بعد آواز آئے گی، اے میری کنیز خاص، یا حبیبتی، اے میری چہیتی. دونوں معنی ہیں اس کے. سب سے زیادہ خدا کو چاہنے والی اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، جس نے اپنی تمام چاہتوں پر اللہ کی چاہت کو مقدم کر دیا، جس نے اپنی تمام پسندیدگی اشیاء پر اللہ کی پسندیدگی کو مقدم کر دیا ہو. تبھی تو سند ملی، ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب لغضبہا. کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، وگرنہ قرآن میں یہ بھی تو ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. قرآن میں رضی اللہ بھی تو ہیں، عنہم ورضوا عن. یہ کس مرحلے کا نام ہے کہ جہاں اللہ کی رضا فاطمہ سے سمجھ میں آئے گی، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب سے سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے اس ذات کے لیے، یا حبیبتی. محشر میں وارد، جنت میں وارد ہو، بہشت میں وارد ہو. 8 در بہشت کے حضرت کے لیے کھلیں. ایسا لگتا ہے چاہے عالم مادہ ہو یا عالم معنی، ہر جگہ ان کے لیے خاص امتیاز ہے. کعبے میں مخصوص در سے وہ نہیں آئے، بہشت میں جس سے سب وارد ہوں گے 8 مخصوص در عظمت فاطمہ will be open. آئیے داخل ہوئیے. جناب فاطمہ زہرا قدم بڑھائیں گی اور رک جائیں گے، اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں، پھر آواز آئے گی، یا حبیبتی لماذا تخفینی. کیوں آپ ٹھہر گئے؟ آپ فرمائیں گی دل میرے ساتھ نہیں، میرے دل کو سکون نہیں ہے. یہ ایکسپلین ہے، تفسیر ہے علماء کی، کہ مجھ کو سکون نہیں ہے، دل اندر سے خوش نہیں ہے بہشت میں جانے کے لیے، تنہا. کیوں؟ کہ میرے چاہنے والے ابھی وارد نہیں ہوئے، میرے چاہنے والے پیچھے ہیں صف میں. آواز آئے گی، فاطمہ تمہیں اختیار ہے، تم جس کو چاہو. اور اس حدیث میں کہیں لفظ فاطمہ نہیں آیا. امتی، اے میری کنیز خاص، تم کو اختیار ہے، تم جس کو چاہو لے جاؤ. یہاں پر رک کر کے ایک اور بات، ایک روایت میں فاطمہ زہرا اعلان فرمائیں گی کہ پہلے میری عظمت کا اعلان تو کرو، خبر تو دو، بتاؤ تو کہ میری منزلت ہے کیا. اہل محشر کو بتاؤ، اس لیے کہ دنیا والوں نے تو قدر کی نہیں. کم سے کم اہل محشر ہی میں ہمیں سکون ہو جائے کہ کسی نے ہماری قدر و منزلت کا اقرار تو کیا. اور اس وقت حکم آئے گا کہ تمہیں اختیار ہے. حضرت انتخاب کر لیں گی، وارد ہو اپنے چاہنے والوں کو، وہ بھی چلتے چلتے رک جائیں گے. آواز قدرت آئے گی، تم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہو بہشت میں، وارد نہیں ہوتے؟ کہا ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ جنہوں نے احسان کیے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ دوستی نبھائی ہے، ہمارے ساتھ ہمسائیگی نبھائی ہے، ہم بغیر ان کے نہیں جائیں گے. پھر آواز آئے گی، اور وہ بھی اسی اصرار کے ساتھ کہ کم سے کم پروردگار آج روز محشر ہمارا مقام تو عیاں کر دے. کون؟ انشاءاللہ آپ لوگ.
آپ لوگ وہاں یہ اعلان کریں گے کہ پروردگار ایسے نہیں، اس لیے کہ دنیا والوں نے ہمیں نہیں پہچانا، دنیا والوں نے ہماری قدر نہیں کی۔ ارے دنیا والے کیا، ہم نے خود اپنی قدر نہیں سمجھی۔ آج ہماری قدر و منزلت کو اجاگر کر دے۔ البتہ یہ الفاظ ہمارے ہیں تاکہ ہم بھی سمجھ لیں آج، اور اہل محشر سمجھ لیں۔ ان کو بھی اختیار دیا جائے گا کہ تم کو بھی اختیار ہے کہ جس نے بھی راہ محبت اہل بیت میں، ہماری کنیز خاص فاطمہ کی محبت میں تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہارے ساتھ ہمدردی کی ہے، تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تمہیں اختیار ہے، تم اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہیں فاطمہ کہ جہاں انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں، وہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں اور آپ کو نہیں۔ اس لیے آج ہم اور ہمارے جوان، ہمارے بچے جناب فاطمہ زہرا کو بھولنا نہیں چاہتے۔ یہ تذکرے، اس پر اکتفا نہیں ہوگا، نام رکھنے سے اکتفا نہیں ہوگا، یہ مرحلے ہیں۔ ضرور ہم اپنی بچیوں کے نام رکھیں فاطمہ، ان کے القاب دیکھ لیں، مولاناؤں سے پوچھیں جو آپ کی بستی میں ہیں۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں حضرت کے القاب ہونا چاہیے۔ کسی کا نام طاہرہ ہو، کسی کا نام زکیہ ہو، کسی کا نام محدثہ ہو، کسی کا نام فاطمہ ہو، کسی کا نام زہرا ہو، کسی کا نام، جو بھی القاب حضرت کے بیان کیے گئے، راضیہ، مرضیہ، یہ ایک طریقہ ہے ان کے ذکر کا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ دیکھیں کہ زکیہ نے کیسی زندگی گزاری، طاہرہ نے کیسی زندگی گزاری، راضیہ نے کیسی زندگی گزاری، مرضیہ نے کیسی زندگی گزاری۔ آنے والا ضرورت مند، ایک بھوکا علی کے ساتھ آیا ہے، ضرورت مند ہے، علی گھر میں وارد ہوتے ہیں، یا بنت المصطفیٰ حل فی بیتک شیء، کیا کچھ گھر میں ہے؟ ما عندی شیء الا قوت الصبی، نہ میرے آقا اے ابو الحسن گھر میں کچھ نہیں ہے، البتہ لقمے ہیں کچھ، قوت یعنی ایک خوراک ہے میری بچی کے لیے، الا قوت الصبیہ، ظاہراً اللہ بیان کرتے ہیں چھوٹی بچی اس ٹائم ام کلثوم ہے، ہاں میری بچی کے لیے کچھ لقمے رکھے ہیں، بتائیے ہے فاطمہ۔ ولیکن اؤثر، ہے میری بچی کے لیے، لیکن میں اس کو ایثار کر دوں،